اور کیونکہ اس کا نظریہ کیا ہے؟ اس کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور قرآن یہ ہمارا بیکن ہے، یہ ہمارا لائٹ ہاؤس ہے۔ بھائی آپ جو ہے یہ ہمیں کسی اور نے تو نہیں بتانا نا، یہ تو ہمارے اندر ہے۔ اس لیے میں جبکہ سپٹمبر وار کو ایک بڑی کامیاب وار سمجھتا ہوں، اور میں سب سے زیادہ میں کہتا ہوں، میں کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان ایئر فورس کو، اس کے بعد میں کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان آرمی کے ان بہادر ینگ آفسر اور ینگ سولجرز کو جنہوں نے اس ملک کی لاج رکھ لی، اور پھر جو ہمارا سمندر کی طرف سے دفاع تھا، ہم تو ہمیشہ وہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی فوج ہوتے ہیں کہ نہ نظر آئے نہ ماں کو پتہ لگے کہ وہ کھائے کہ نہیں۔ ہم نے تو اپنا جو ہم نے ان کو جو سہارا دینا تھا یا ادھر سے جو دفاع کرنا تھا، ہم نے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ اپنی ڈیوٹی والا جو ریڈار کا وہ دیکھیں وہ ایک وہ تھا، اور ایک جو ہے کہ ایک سمندر، دیکھیں تینوں افواج کی اپنی اپنی متعین ڈیوٹیز ہیں۔ ہاں جی، فوج کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ وہ اور چیزوں میں مداخلت کرے، فوج کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آرمی جو ہے وہ زمینی سرحدوں کی حفاظت کرے، ایئر فورس کی ہے فضائی سرحدوں کی حفاظت کرے، ہاں جی، بحری قوت کی فورس کا یہ ہے کہ وہ سمندری سرحدوں کی حفاظت کرے۔ وہ باقی تو کام ہم جو ہے وہ ہمارے نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اپنا کام چھوڑ کے باقی کاموں میں لگ جائیں گے تو ہمارے کام کون کرے گا؟ آپ کریں گی؟ شہزاد صاحب کر لیں گے؟ تو لیسن کیا نکلتا ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجے، بالکل اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ بھائی پاکستان کا نظریہ اگر زندہ ہے تو پاکستان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، فوج ہو نہ ہو۔ وہ جنگ بدر میں کتنی فوج تھی؟ کیا تھا اس اللہ کا وہ جو یتیم بچہ تھا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کے پاس کتنی کور ہیڈ کوارٹر تھے؟ تو وہ چھا گیا کہ نہیں سارا جزیرہ نمایاں عرب میں؟ جذبہ جہاد۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہم ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ فوج ملک کو بچاتی ہے۔ اس کا جذبہ، اس کا آئیڈیا، اس کا نظریہ، یہ لوگ خوف کیوں کھاتے ہیں مسلمانوں سے؟ مسلمان تو غریب ہیں بیچارے، آدھے بھوکے ہیں آدھے ننگے ہیں۔ ان کا یہ جو نظریہ ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، وہ ایٹم بم ہے ان کے لیے۔ تو ساری یہ جد و جہد کشمکش ہو رہی ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، پھر وہ ڈائیواندی راج شیڑی جدھر مرضی کر لو، منہ طرف قبلہ شریف کر لو، منہ طرف واشنگٹن کر لو، منہ طرف لندن کر لو، منہ طرف کہیں اور کر لو۔ اصل لڑائی تو وہ ہے۔ ہم نے، آپ کا خیال ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے لڑا تو پاکستان کے لیے لڑا؟ نہیں، میں پاکستان کے لیے نہیں لڑا، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں پاکستان کے لیے نہیں لڑا۔ میں پہلے لا الہ کہتا ہوں، پھر پاکستانی ہوں، پھر فوجی ہوں۔ اگر مجھے حکم دینے والا تبھی مضبوط ہوگا جو ابو بکر نے کہا تھا کہ اے لوگوں میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے چنا اپنا لیڈر، لیکن میرا کہنا تب ماننا اگر میں اللہ اور رسول کا کہنا مانوں، تو پھر تو ہم مضبوط ہوں گے۔ اگر میں کہنا کسی اور کا مانوں اور نام اللہ رسول کا لوں، پھر مضبوطی تو نہیں ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے، جو ہمارے ارلی ایئرز تھے، اور جو جذبہ تھا اس میں، اور آج میرے بیٹے میں وہ جذبہ نہیں ہے۔ آج ہم پرسنل بہادری کے لیے تو آپ جتنا مرضی کر لیں،
لیکن لا الہ الا اللہ کی لڑنا اور بات ہے اور پرسنل شومین شپ میں لڑنا اور بات ہے۔ جنگ احد میں ایک صحابی جو بہت بہادری سے لڑے، اور جب سرور کائنات ہر لاش کے پاس جا کے بتاتے تھے کہ یہ جنت کے کون سے حصے میں جائے گا، تو جب اس کے پاس گئے لوگوں نے کہا یہ تو اونچے درجے میں جائے گا، انہوں نے کہا یہ جہنمی ہے۔ پتہ چلا کہ وہ صحابی نے کہا تھا کہ میں تو اپنے قبیلے کی شان کے لیے لڑا ہوں۔ تو بھائی میں پاکستان کے لیے نہیں، میں لا الہ الا اللہ کے لیے لڑا تھا۔ یہ سب سے پہلے پاکستان نہیں ہے، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر میں یہاں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آزادی سے نہیں کہہ سکتا تو ایسے پاکستان کو میں کیا کروں؟ یہ باتیں تو میں نماز تو میں ہندوستان میں بھی پڑھتا تھا، گورے کے زمانے میں بھی حج بھی کرتا تھا، میرے آباء و اجداد روزے بھی رکھتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ 65 کی اسپرٹ لا الہ الا اللہ تھی، اس کو نہ مرنے دو۔ وہ ایٹم بم ہم نہیں تھے، وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر جنرل صاحب، کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کو سوچتے ہیں اس حوالے سے، 6 ستمبر کے حوالے سے کوئی یادگار واقعہ آپ کے ذہن میں ہو؟ دیکھیں، یادگار اس کا میرے لیے تو وہ ایک ایک توپ کا گولہ یادگار تھا۔ ہم ایک دوسرے کو چھیڑتے تھے کیونکہ ینگ افسر تھے ہمارے، کئی ینگ افسر جو تھے، توپیں تو سب چل رہی تھیں، کئی ہمارے ینگ افسر نے اتنی، یعنی کہ چھوٹی توپیں ہوتی ہیں جو ایئر کرافٹ کے اوپر چلاتے ہیں، ہمارے کئی ساتھیوں نے، جو مجھے واقعہ یاد ہے کہ وہ ستارے جو تھے، جہاز جب رول کرتا تھا، وہ جو یہ ستارہ جو زہرہ ستارہ ہوتا ہے، خاص طور پر اس میں کبھی نیلا لگتا ہے کبھی لال لگتا ہے، تو ہمارے ساتھی جو میرے ساتھی جو چھوٹی گن پہ بیٹھے تھے، جو ایئر کرافٹ کے اوپر فائرنگ کرنے والے تھے، تو وہ اسی پہ وہ اتنے جو شوق اور جذبے میں اسی زہرہ ستارے پہ فائر کرتے رہے، حتیٰ کہ جو بیرل ہے وہ میلٹ ہو کے نیچے گر گئی۔ تو ایسے واقعات تو ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں ہنسنے والے واقعات ہیں۔ یہ اس وقت ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں وہ پاگل ہو۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں جنگ میں کہ وہ اتنے جوش اور جذبے میں تھے کہ اس نے کہا کہ شاید یہ کوئی انیمی کے جہاز آئے ہیں، ایئر فورس کے جہاز انیمی نے بھیجے ہیں، تو اس نے اس زہرہ ستارے پہ اتنی فائرنگ کی کہ پوری بیرل ہی گرم ہو کے وہ جو ہے میلٹ ہو گئی۔ تو یہ واقعہ نہیں مجھے بھولتا۔ تو ہم پھر اس اپنے ینگ افسر کا، ہمارا اللہ غریق رحمت کرے، وہ ابھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جو ہے ان کو اس کا جزا دے، تو اس کو ہمیشہ چھیڑا کرتے تھے۔ نام کیا تھا سر ان کا؟ نہیں، نام نہیں بتاؤں گا میں، اچھا۔ لیکن ہم چھیڑا کرتے تھے، اوئے اور تو کتنا دی جنگ لڑی ہے، تو چھیڑا کرتے تھے، اوئے ایسی گل نہ سن، اے جڑا ہے کس طرح دی جنگ لڑتا جے۔ تو اللہ کا شکر ہے، میں آج بھی اپنے حکومت کو، اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو، چیف آف ایئر سٹاف کو، چیف آف نیول سٹاف کو، میرا آج بھی اتنا ہی بھروسہ تھا جتنا کہ 65 میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی ڈیوٹی اپنی پوری قوت کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اور ہمیں ان پہ اتنا ہی یقین تھا جتنا کہ 65 میں ہے۔ ہم نے انہی بھروسے سے ہم سوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ سرحدوں کے محافظ ہیں۔ اس لیے یہ جو ہوتی ہے پروفیشنل لائبریری ہوتی ہے، سروسز کی لائبریری ہوتی ہے، انڈیویجول لائبریری ہوتی ہیں، لیکن آج بھی ہمیں الحمدللہ، میں پوری قوم کے لیے یہ میسج ہے کہ آج بھی یہ آپ کے بیٹے جو ہیں محاذ پہ اسی جذبے کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بے شک مزے کی نیند سو۔ اچھا، جب سیز فائر ہوا تب آپ کے کیا جذبات تھے؟ ہمارے جذبات یہ تھے، ہمیں بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ ساڑھے دانے مک گئے تھے، اس واسطے سیز فائر ہو گیا۔ پتہ تو لگ جانا نا، جلدے پرانے آن تے ہانڈی خالی ہوئے تے پھر یہی کہنے وہ جی ہے نہیں گھر چ، وہ گئے ہوئے نے۔ سیز فائر پہ پتہ یہ چلا
کہ جنگیں لڑنے کے لیے اندرونی طور پر مضبوط ہونا اور اندرونی طور پر طاقتور ہونا معیشت کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. اس کے بغیر خالی بڑھ کے ہیں. اور جب تک آپ کا اندرونی محاذ جو ہے وہ طاقتور نہیں ہوگا آپ کا بیرونی محاذ طاقتور نہیں ہوگا. یہ میں نے سیکھا ہے، ہو سکتا ہے اور لوگوں نے کچھ اور سیکھا ہو. میں نے تو یہ سبق حاصل کیا ہے کہ قوم اور فوج جو ہے تبھی پرفارم کر سکتی ہے کہ چونکہ دیکھیں بیٹے، میں نے یہ آپ مثال چاہے آپ چونکہ پتہ نہیں ٹی وی آ رہا ہے کہ نہیں، یہ دیکھیے یہ پانی کا گلاس ہے، یہ میں نے ایک گھونٹ لیا، باقی پانی اس گلاس میں ہے. تو یہ میں نے جو گھونٹ لیا یہ جز ہے اس کا، یہ کل یہ ہے. اسی طرح فوج جو ہوتا ہے وہ قوم کا جز ہے، جز کل کا حصہ ہوتا ہے. فوج ملک کا حصہ ہوتی ہے، ملک فوج کا حصہ نہیں ہوتا. اس لیے ملک کو فوج کا حصہ بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. صحیح بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی. اگر ہم بجائے ٹانگوں پہ چلنے کے ہاتھوں پہ چلیں گے تو بندر لگیں گے نا. تو اگر ہم بندر بن کے رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کہیں کہ فوج جو ہے وہ ملک کو چلائے. اصل کام تو آپ لوگوں کا ہے ملک کو چلانا نا. ہمیں تو آپ کو سلام کرنا ہے. مجھے شرمانا نہیں چاہیے آپ کو سلام کرنے میں، بیکاز آپ مجھے یہ سب کچھ دے رہے ہیں نا، آپ کا حصہ ہوں نا میں، کیونکہ میں آپ ہی کے حکم پہ میں یہ لڑ رہا ہوں. مجھے آپ کو سلام کرتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میں اپنے سویلینز کو سلام کر رہا ہوں. یہ لیسن ہے فوج کے لیے، چاہے وہ آرمی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو. اگر یہ نہیں سیکھا تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا.